آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے سلسلہ وار موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیات کریمہ سے اب براہ راست حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث و سنت کی حجیت پر ایویڈنسز اور شہادتیں لا رہے ہیں۔ آج کی گفتگو ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 20 اور 21 کے بیان سے شروع کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے سورہ حجرات میں اعراب کے حوالے سے اسلام اور ایمان کے درمیان فرق، یعنی مسلم اور مومن کے درمیان فرق بیان کیا اور اس پر روشنی ڈالی قرآن مجید نے کہ وہ اعراب اور بدو یا مدینہ کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ جنہوں نے ابھی صرف اسلام قبول کیا ہی تھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، مگر ایمان ان کے قلب و باطن میں اور ان کے دل و دماغ میں ابھی راسخ نہیں ہوا تھا، متمکن نہیں ہوا تھا، تو ان کو قرآن مجید نے اللہ رب العزت کے حکم کے تحت یہ کہنے سے منع کر دیا کہ وہ خود کو مومن کہہ رہے تھے، آمنا، منع کر دیا کہ خود کو مومن نہ کہو، بلکہ کہو ہم ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، یہ وضاحت کر کے کہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اس لیے کہ ایمان داخل ہونے کی علامت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اور میں نے یہ بھی واضح کیا تھا بخاری، مسلم، مسند احمد بن حنبل کی تمام کتب کی احادیث کے ریفرنس سے کہ چونکہ ان آیات کریمہ کا شان نزول وہ واقعہ تھا کہ جب ایک غزوہ میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے بعض لوگوں کو عطا فرمایا اور بعض لوگوں کو نہیں دیا۔ جن کو نہیں ملا تو ان کے ذہنوں میں ایک سوال ابھرا، تو جب انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس امر کی طرف متوجہ کیا تو آقا علیہ السلام بھانپ گئے کہ ان کے سوال میں اور ان کی سوچ میں ایک شکوہ ہے، ایک سوال ہے، اور جس میں ایک اعتراض کی بو آتی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل کی صداقت پر جو بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے، کامل ایمان بالغیب، اس میں کمی کی بو آتی ہے، اسمیل آتی ہے، تو اس پر قرآن مجید نے یہ بات کی اور آقا علیہ السلام نے اس کی پھر وضاحت فرمائی۔ تو قرآن نے کہا کہ ایمان تو دراصل اس وقت متحقق ہوگا جب تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل اور ہر منشا اور ہر ارشاد اور آپ کے ہر عمل اور ہر سنت میں جب تمہیں صرف صداقت ہی صداقت نظر آئے گی اور حجیت ہی حجیت نظر آئے گی اور خیر ہی خیر نظر آئے گی اور وجوب ہی وجوب نظر آئے گا، اور انشراح صدر سے تم حضور علیہ السلام کے ہر امر اور ہر عمل کو قبول کر لو گے اور اس کی حجیت پر تمہارا قلب و باطن راضی ہو جائے گا اس کو قبول کرنے پر،
اور اس میں شک اور شبہ کی گرد بھی نہیں رہے گی، تزلزل بھی نہیں رہے گا، تو تب ہم کہیں گے کہ تمہارے قلب و باطن میں ایمان آ گیا ہے۔ آج اسی تناظر میں اگلی جو آیت کریمہ آج کا موضوع ہے، جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، پھر اور آیات کریمہ کے ریفرنس بھی آج کی گفتگو میں انشاءاللہ آئیں گے، وہ سورہ انفال ہے اور اس کی آیت نمبر 20 اور 21۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے اب اہل ایمان کو خطاب کیا ہے اور ارشاد فرمایا، وہاں خطاب اعراب سے تھا جو اہل اسلام تھے، اہل ایمان نہیں بنے تھے۔ اب یہاں پر خطاب اہل ایمان کو ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، یعنی جاری رکھو، چونکہ ایمان ملا ہی تمہیں اطاعت رسول کے تصدق سے ہے، ایمان ملا ہی تمہیں اتباع رسول کے توسل سے ہے، ایمان ملا ہی تمہیں حاکمیت رسول کے وجوب اور حجیت کو تسلیم کرنے اور اس پر یقین رکھنے سے ہے۔ لہٰذا اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کو جاری رکھو، اپنے اوپر واجب سمجھو، لازم کیے رکھو۔ ولا تولوا عنہ، اب یہاں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے اور توجہ طلب ہے، وہ یہ کہ حکم دیا اطیعوا اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور جاری رکھو، اور اس کے بعد منع کیا روگردانی سے، انحراف سے، اس سے منع کیا۔ اب منع کرتے ہوئے ولا تولوا عنہ فرمایا، اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ عنہ میں ہو کی جو ضمیر ہے یہ واحد کے لیے ہے، یہ دو کی نہیں ہے۔ ذکر اس سے قبل دو کا ہے، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، اور جو ولا تولوا عنہ میں روگردانی سے منع کرنے کا جو حکم ہے، تو اس میں عنہ کی ضمیر واحد کی استعمال کی ہے، وہ تثنیہ یعنی دو کے لیے استعمال نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کا مرجع اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو اور رسول کی ذات کو نہیں رکھا، بلکہ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کو رکھا ہے ضمیر کا مرجع، اور عنہ اس سے روگردانی نہ کرو، یوں نہیں فرمایا کہ ان سے روگردانی نہ کرو، ان دونوں سے روگردانی نہ کرو نہیں فرمایا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے ان سے روگردانی، ولا تولوا عنہما یہ نہیں کہا، بلکہ کہا ولا تولوا عنہ اس سے روگردانی نہ کرو۔ اب واحد کا ضمیر اور واحد کا صیغہ استعمال کر کے قرآن مجید نے ایک واضح میسج دیا ہے، ایک کیٹیگوریکل، کلیئر کٹ، ایکسپریسو میسج ہے، جس میں نہ کوئی ڈاؤٹ ہے، نہ سسپیشن ہے، اور نہ ہی کسی اور انٹرپریٹیشن کی گنجائش ہے۔ وہ یہ کہ جب ذکر ما قبل میں دو کا آ رہا ہے، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، تو پھر روگردانی کرنے سے منع کرتے ہوئے یہ کیوں فرمایا کہ اس سے روگردانی نہ کرو؟ تو دراصل اشارہ اس کا اطیعوا کا جو حکم ہے، وہ چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو اللہ رب العزت نے عنہ میں ضمیر واحد کا صیغہ استعمال کر کے یہ بات سمجھائی ہے، اے اہل ایمان اس بات کو سمجھو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو دو اطاعتیں نہ جانو، وہ ایک ہی اطاعت ہے۔ تو عنہ میں اس کا مرجع اطیعوا کا وہ امر ہے کہ اس حکم سے کبھی روگردانی نہ کرنا، اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کبھی تفریق نہ کرنا، اور حکم الہی اور حکم رسول کو کبھی دو حکم نہ جاننا، اور اللہ کے حکم کی حجیت اور حکم رسول کی حجیت کو کبھی دو حجتیں یا حجیتیں تسلیم نہ کرنا۔ یہ ایک ہی حجت ہے، ایک ہی حجیت ہے، ایک ہی امر ہے، ایک ہی حکم ہے، اور ایک ہی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت کا کوئی وجود الگ سے رسول کی اطاعت کے بغیر ہے ہی نہیں۔ جب تم رسول کی اطاعت کرو گے اور رسول کی تابع فرمانی کرو گے اور رسول کی غلامی میں آ جاؤ گے
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمیت اور حاکمیت کے سامنے سر تسلیم خم کر لو گے اور سنت رسول کی حجیت پر ایمان لے آؤ گے تو یہی ایمان تمہارا اللہ کی اطاعت پر ایمان ہوگا، یہی ایمان حکم الہی پر ایمان ہوگا، یہی وجوب حکم الہی پر ایمان ہوگا، یہی فرضیت حکم الہی پر ایمان ہوگا، اور یہی قرآن پر ایمان ہوگا۔ اب یہ بات میں کئی بار مختلف دروس میں بتکرار کہہ رہا ہوں، چونکہ اس امر کی بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے۔ وہ احباب جو غلطی سے، غلط فہمی سے، کج فہمی سے، نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، یہ ایک تھاٹ ہے، اس تھاٹ پہ میں ضرب لگا رہا ہوں کہ یہ تھاٹ گمراہی ہے۔ اس میں لفظ قرآن کو سن دیکھ کر للچا نہ جایا کریں کہ یہ تو قرآن کی بات کرتا ہے، اتنی اعلیٰ کہ صرف قرآن کافی ہے۔ نہیں، ہاں، قرآن، صرف قرآن کا لفظ جو ہے یہ تو بہر صورت قرآن ہے، یہ تو اللہ کی نازل کردہ وحی کا عنوان ہے، مگر جب اس نے کافی ہونے کے لیے صرف لگا دیا، صرف قرآن کافی ہے، تو اس نے قرآن کی نفی کر دی۔ قرآن کہہ کر صرف لگا دینے سے خود قرآن کی نفی کر دی۔ اس لیے کہ اگر وہ حقیقتاً دل و جان سے ایسا کہنے والا اور ایسا سمجھنے والا صرف قرآن کو کافی سمجھتا، حقیقتاً کافی سمجھتا، تو پھر قرآن جو کہتا ہے اس کو مانتا، قرآن جو حکم دیتا ہے اسے قبول کرتا، قرآن جس پہ زور دیتا ہے، تاکید کرتا ہے، اس کو دل و جان سے تسلیم کرتا، اور قرآن جس حکم سے روگردانی کو کفر قرار دیتا ہے وہ اس کفر سے بچتا۔ اب دیکھیے کتنا تضاد ہے اس سوچ میں کہ کہنے کو تو ایک کہنے والا شخص یا بعض لوگ یا بعض افراد پر مشتمل ایک طبقہ نادانی میں، کم علمی میں کہنے کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، حدیث اور سنت رسول کی ضرورت نہیں، قرآن کافی ہے، کہنے کو یہ کہہ رہے ہیں۔ اب جب قرآن کو کافی کہا تو کافی سمجھو بھی، اور کافی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو قرآن کہے اسی کو مانو۔ تو قرآن تو جا بجا یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن تو کبھی بھی الحمد سے والناس تک ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے پورے قرآن میں، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، اور میں بڑی اتھارٹی کے ساتھ اور یقین اور وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ صرف قرآن کو کافی کہنے والے اور صرف قرآن کے حکم کو حجت ماننے والے توجہ کریں کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورے 30 پاروں میں اور پوری 114 سورتوں میں قرآن مجید میں ایک مقام بھی ایسا نہیں جہاں قرآن نے یہ کہا ہو کہ صرف اللہ کی اطاعت کافی ہے، صرف اللہ کے حکم کو مانو، صرف اللہ کے حکم کو فرض اور واجب سمجھو، اور صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرو، صرف اللہ کی اطاعت کرو۔ 114 سورتوں میں قرآن میں ایک مقام ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جہاں کہا ہے، جہاں بھی حکم دیا ہے اطاعت کا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جس نے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دے کر جب روح گردانی سے منع کیا تو پھر دو اطاعتوں کو دو نہیں کہا، وہاں ایک بنا دیا اس اطاعت کو، اور ضمیر واحد کا استعمال کر کے اس فکر کو جڑ سے کاٹ دیا، اس زعم باطل کو کلیتاً رد کر دیا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کو الگ جانے اور رسول کی اطاعت کو الگ سمجھے، اللہ کے حکم کو الگ درجہ دے اور رسول کے حکم کو الگ حیثیت دے۔ اس دوئی کو، تفریق کو، امتیاز کو مٹا دیا کہہ کر وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اگر قرآن کو تم کافی سمجھتے ہو اور صرف قرآن کو کافی سمجھتے ہو تو پھر قرآن تو صرف یہ کہہ رہا ہے، صرف قرآن کو کافی سمجھنے والوں، قرآن تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ایک اطاعت ہے، ان کو دو نہ سمجھا کرو، اور رسول کی اطاعت سے روگردانی کرنا اللہ کے حکم سے روگردانی کرنا ہے، رسول کی سنت کی حجیت ہونے کا انکار کرنا حکم الہی کی حجیت کا انکار کرنا ہے۔ تو قرآن تو صرف یہ کہتا ہے ہر جگہ۔ اگر قرآن کافی ہے، صرف قرآن کافی ہے، تو قرآن کا حکم تو صرف یہ ہے۔ اور پھر ایک لطیف بات یہ ہے، میں نے پہلے بھی واضح کیا کہ الحمد سے والناس تک قرآن نے کہیں بھی صرف اللہ کی اطاعت کا حکم کسی ایک جگہ بھی نہیں دیا۔ 20 مقامات پر لفظ اطاعت جہاں آیا ہے، لفظ اطاعت اطیعوا، یا اسی مادہ سے
جو بھی صیغہ آیا ہے لفظ اطاعت، جہاں بھی 20 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم آیا ہے، دونوں کا اکٹھا، اور 22 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کے لفظ کو حذف کر لیا ہے، ڈیلیٹ کر دیا ہے، لٹرلی ڈیلیٹ کر دیا ہے ورڈز کو، اور صرف رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے 22 مقامات پر۔ یہ 42 مقام بنتے ہیں۔ 22 مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کے حکم کو کے الفاظ کو ڈیلیٹ کر دیا اور فرمایا رسول کی اطاعت کرو، ساتھ اپنا ذکر نہیں کیا۔ جب 22 مقامات پر صرف رسول کی اطاعت کا حکم آیا تو کم سے کم کوئی ایک جگہ تو ایسی ہوتی کہ جہاں اللہ رسول کی اطاعت کو ڈیلیٹ کر دیتا اور اپنی اطاعت کا ذکر کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی رسول کی اطاعت کو ڈیلیٹ کر کے نکال کر صرف اپنی اطاعت کا حکم تو ایک جگہ بھی نہیں دیا، جبکہ اپنی اطاعت کے حکم کو ظاہراً الفاظ کی شکل میں 22 مقامات پہ ڈیلیٹ کیا اور رسول اکرم کی اطاعت کا خالص حکم دیا، صرف رسول کی اطاعت کا۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اگر وہ رسول کی اطاعت کا لفظ ڈیلیٹ کر دیتا اور ایک آیت بھی ایسی قرآن میں آ جاتی تو لوگ تو قیامت بپا کر دیتے، جن کے دلوں میں مقام رسالت کا احترام نہیں تھا یا مقام رسالت کی معرفت نہیں تھی، جن کے دلوں میں سنت رسول کا درجہ صحیح جن کو معلوم نہیں تھا اور اس کی حجیت کے انکار کے لیے جن کی طبیعتیں میلان رکھتی تھیں، یا جو دین سے، سنت سے، اسلام سے گریز چاہتے تھے اور تلاش میں تھے، اگر ایک آیت بھی ایسی آ جاتی، فقط ایک، جہاں اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا کہ بس میری اطاعت کرو کافی، اور وہاں اطاعت رسول کا حکم نہ ہوتا، تو من مانی تعویل کرنے والے تو قرآن کی 100 آیتوں کو چھوڑ دیتے جہاں آقا علیہ السلام کے حکم کی اور سنت کی اور آپ کے ارشادات کی حجیت ذکر ہوئی، 100 آیتیں چھوڑ دیتے، اسی ایک کو پکڑ لیتے، کہتے یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے لہٰذا ہمیں راستہ مل گیا، اور وہ رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیتے، رسول کی سنت کو چھوڑ دیتے، اس سے معاذ اللہ ڈیگریڈ کر دیتے سنت رسول کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ایک آیت میں بھی ایسا حکم نہیں کیا کہ جہاں اطاعت رسول کو کا ذکر چھوڑ کر صرف اپنی اطاعت کے ذکر پر اکتفا کر لیا ہو، یہ نہیں کیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ فتنہ پیدا ہوگا، صرف قرآن کافی ہے۔ اس فتنے کو اللہ نے پہلے سے ہی رد کر دیا قرآن میں، تاکہ قرآن کو کافی سمجھنے والے پھر قرآن کے حکم کو سمجھے کہ قرآن صرف رسول کی اطاعت کو کافی سمجھتا ہے۔ 22 مقامات پر جہاں اللہ کی اطاعت کا ذکر بھی نہیں آیا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کی اطاعت کا حکم ہو اور رسول کی اطاعت کا حکم ساتھ نہ ہو تو یہ بات تو ایک معنی رکھتی ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکم کی، قرآن کی بات کو مانو۔ جب قرآن کا حکم مانا تو اللہ کی اطاعت ہو گئی، اس سے سنت نظر انداز ہو سکتی ہے معاذ اللہ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ پیرایا، یہ طریق کہیں اڈاپٹ نہیں کیا، اس کے برعکس طریقہ اڈاپٹ کیا کہ رسول کی اطاعت کرو، اس میں اپنا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ جب رسول کی اطاعت کا مفردن واحد رسول کی اطاعت کا ذکر آئے گا تو اس میں اللہ کی اطاعت از خود اس کا حصہ ہوگی، اللہ کی اطاعت از خود اطاعت رسول کا مضمون ہوگی۔ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت سے جدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول کی اطاعت از خود کبھی واجب نہیں ہوئی۔ رسول از خود تو رسول نہیں بنا، رسول کو رسول بنایا کس نے؟ یہ کوئی ایکوائرڈ کوالٹی تو ہے نہیں رسالت و نبوت کے، کوئی شخص اپنی روحانی کمال کے درجے طے کرتا کرتا، علم کے درجے طے کرتا کرتا، اعمال صالحہ کے درجے طے کرتا کرتا از خود ترقی کر کے نبی اور رسول بن جائے، ایسا تو ہے نہیں۔ نبوت و رسالت تو محض واہب الہی ہے، یہ تو صرف اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ جس کو چن کر نبوت کا اعزاز عطا کرتا ہے وہی نبی ہے، اللہ جس سے خطاب کرتا ہے فقط وہی نبی ہے، اللہ جس کو اپنا نمائندہ بنا کر بنی نوع انسان کے کسی طبقے کی طرف بھیجتا ہے وہی اللہ کا سفیر ہے، وہی اللہ کا رسول ہے۔ سفیر کی از خود بھیجنے والے کے بغیر تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، سفیر کی از خود بھیجنے والے کے بغیر، اس سلطنت و مملکت کے بغیر جس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کے بغیر تو سفیر کبھی سفیر نہیں ہوتا۔ تو جس طرح اس دنیا میں اس ملک کے بغیر کہ جس ملک کی گورنمنٹ کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے دوسرے ملک بھیج رہی ہے، اس ملک کے بغیر سفیر نہیں ہوتا، اس طرح رسول ساری کائنات جن و انس میں اللہ کا سفیر ہے۔
تو اللہ رب العزت نے چونکہ رسول کو رسول بنایا ہے، اس کو رسالت دی ہے، اپنا نمائندہ بنایا ہے، اور یہ کہہ کر بنایا ہے کہ جو یہ بولے سمجھو وہ میں بول رہا ہوں، جو یہ کہے سمجھے وہ میں کہہ رہا ہوں، چونکہ تم مجھے نہیں دیکھتے ہو، تم مجھے نہیں سنتے ہو، تم مجھے نہیں پہچانتے ہو، تم میری بات کو نہیں سن سکتے، تم ڈائریکٹلی میری اطاعت کیسے کر سکتے ہو جب تم میرا حکم نہیں پا سکتے؟ میں تم سے خطاب نہیں کرتا، تم سے متکلم، تم سے کلام نہیں کرتا، تمہیں اپنا حکم ڈائریکٹلی پہنچاتا ہی نہیں۔ یہ میری عادت نہیں ہے، یہ میری سنت نہیں ہے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے کہ میں ہر ایک سے خطاب کرتا پھروں۔ تم میں یہ طاقت نہیں کہ میرے خطاب کا تحمل کر سکو، تم میں یہ صلاحیت نہیں کہ میرے کلام کو برداشت کر سکو، تم میں یہ استعداد نہیں کہ تم سے میرا کلام ہو اور تم میرا کلام اٹھا سکو، اس کا بوجھ جذب کر سکو۔ اس لیے میں کسی فرد بشر سے اور عام انسان سے کلام نہیں کرتا۔ جس سے کلام کرنے کا ارادہ ہو اسے عالم بشریت میں سے منتخب کر لیتا ہوں، چن لیتا ہوں، اٹھا لیتا ہوں، چن کر منتخب کر کے اس کے اندر وہ اپنا نور ربانی رکھتا ہوں اور اسے وہ مقام، وہ درجہ، وہ صلاحیت، وہ استعداد، وہ قوت، وہ طاقت عطا کرتا ہوں کہ وہ میرا کلام سنے، سمجھے اور اپنے قلب میں جذب کرے۔ تو جس سے پھر میں کلام کرتا ہوں، اپنا خطاب کرتا ہوں، جس پر اپنی وحی بھیجتا ہوں، خواہ ڈائریکٹ کروں، خواہ حجاب کے پیچھے سے کروں، خواہ بلا حجاب کروں، خواہ فرشتہ اور جبرائیل امین بھیج کے کروں، جس سے خطاب کرتا ہوں وہ میرا نبی ہوتا ہے، اور میرا خطاب لے کر جس کو کسی طبقے کی طرف متعین کرتا ہوں وہ میرا سفیر اور میرا رسول ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے صرف حضور کی اطاعت کا، رسول کی اطاعت کا ذکر اس لیے کیا کہ سفیر کی اطاعت از خود مملکت کی، اس ملک کی اطاعت سمجھی جاتی ہے۔ سفیر کا میسج از خود اس ملک کا میسج، گورنمنٹ کا میسج سمجھا جاتا ہے، وہ سپوکس پرسن ہوتا ہے۔ رسول اللہ کا سپوکس پرسن ہے، اللہ کا سپوکس مین ہوتا ہے، وہ اللہ کے بہاف پہ بات کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ کلام کرتا ہے۔ رسول اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ آرڈر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ کمانڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ امر و نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ خبر دیتا ہے، بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ عمل کرتا ہے، فعل کرتا ہے۔ تو رسول کا ہر ایکٹ، رسول کا ہر کمانڈمنٹ، رسول کا ہر سپیچ، رسول کی ہر اٹرنس، رسول کی ہر اپروول، وہ ساری کی ساری ڈائریکٹ ریپریزنٹیشن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی۔ اس لیے جب یہ کہہ دیا کہ رسول کی اطاعت کرو تو اس میں رسول کی اطاعت تو ہو ہی گئی، مگر اسی کے اندر اللہ کی اطاعت بھی شامل ہوتی ہے، چونکہ وہ اللہ کی اطاعت کے اللہ کے بغیر تو رسول ہی نہیں تھا، نہ ہو سکتا ہے۔ لہذا رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت تو شامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر یہ فرما دیتا کہ میری اطاعت کرو تو صرف اللہ کی اطاعت میں رسول کی اطاعت شامل نہ ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس فتنے کی جڑ کاٹ دی۔ اگر رسول کی اطاعت ڈیلیٹ ہو جاتی تو رسول کا درجہ اور رسول کی اطاعت کا درجہ ڈیگریڈ ہو جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا، یا حضور کی اطاعت کے ساتھ کیا یا ڈیلیٹ کر دیا، دونوں صورتوں میں جب حضور کی اطاعت پہ ایمفسائز کیا تو حضور کی اطاعت کا درجہ اللہ نے اپ گریڈ کر دیا، ایلیویٹ کر دیا، درجہ رسالت، درجہ نبوت، اور حضور کی اطاعت کو ایلیویٹ کر دیا، اس کے سگنیفیکنس کو، اس کے مقام کو، اس کے درجے کو، اس کے رینک کو، اس کے اسٹیشن کو، پوزیشن کو اور بلند کر دیا۔ اور ایک طریقہ قرآن نے یہ بھی یوز کیا ہے کہ دونوں اطاعتوں کا ذکر کر کے بعد میں جب ضمیر استعمال ہوئی ہے کسی طور پر تو ضمیر واحد کی یوز کر لی، تاکہ لوگ سمجھیں کہ دونوں اطاعتیں حقیقت میں ایک ہیں۔ تو فرمایا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور اس حکم اطاعت الہی و اطاعت رسول کا یہ جو حکم ہے اللہ کا، اس سے روگردانی نہ کرنا، کیونکہ یہ ایک ہی اطاعت ہے۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، حالانکہ تم سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو، یہ فرمایا۔ اور اس کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ایک لطیف مثال دی ان لوگوں کے لیے کہ اگر تم نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اس کی سنت کی حجیت سے منہ پھیرا اور رسول کی غلامی سے سرگرداں ہوئے تو تمہاری حیثیت کیسی ہوگی؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو پھر تم ان لوگوں جیسے ہو جاؤ گے جنہوں نے قرآنی آیات کو اور اللہ کے احکام کو سنا اور کہا قالوا ہم نے سن لیا ہے، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن حقیقت میں سنا نہیں ہے، جھوٹ بولتے تھے۔
کہا ہم نے سن لیا مگر سنا نہیں، یعنی وہ خالی سننے کا لفظ بولے مگر حقیقت میں سنا نہیں، یعنی قبول نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اس اطاعت سے روح گردانی نہ کرو، اور ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے یہ زبان سے کہا تھا ہاں ہم نے سن لیا مگر انہوں نے سنا نہیں، یعنی قبول نہیں کیا۔ اب یہ جو مثال دی، گویا جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا اور رسول کی سنت کو حجت نہیں مانتا، اس کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جنہوں نے قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، فقط کہا ہم نے سنا مگر قبول نہیں کیا۔ تو اس کی مثال دی کہ حضور کی اطاعت سے اور حکم رسول کی حجیت سے اور حدیث و سنت رسول کی حجیت سے منہ پھیرنے والوں کی مثال ان لوگوں کی سی ہے۔ تو یہ لوگ ہیں کون؟ جن کا قرآن میں ذکر آیا قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، کہ ان لوگوں جیسے نہ بن جانا روگردانی کر کے حضور علیہ السلام کی اطاعت سے۔ تو اس پر امام ابن جریر نے جو معنی اختیار کیا وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکون ہیں، مشرکین مکہ ہیں۔ اب کہ گویا قرآن یہ کہہ رہا ہے مشرکین سے مراد سیدھے کفار ہیں، کفار و مشرکین مکہ ہیں، تو گویا اب دونوں آیتوں کو جب جوڑا اور آگے بھی اس کی تائید ہو رہی ہے۔ تیسری آیت متصل ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ اللہ کی مخلوق اور بنی آدم میں ساری مخلوق میں بدترین، بنی آدم اور ساری مخلوق میں بدترین لوگ وہ ہیں جو سنتے نہیں ہیں حق کی آواز کو، اور البکم، اور سنتے ہیں تو فہم نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، الذین لا یعقلون، اور وہ اس کو فہم نہیں کرتے، اس کی انہیں معرفت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی ساری مخلوق میں بدترین لوگ ہیں۔ تو یہ بدترین لوگ پھر صاف ظاہر ہے کفار و مشرکین کو ہی کہا گیا۔ یہی امام ابن جریر نے اس معنی کو اختیار کیا، اور اس کی وجہ اس کا پس منظر ہے کہ اس سے پچھلی جو آیت ہے، یہ آیت نمبر 20 ہے جو ہم نے پڑھی، جس پر گفتگو ہو رہی ہے 20 اور 21، اس سے پچھلی آیت نمبر 19، اس میں ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ غالباً سبب بنا ہے اس کی تعبیر کا کہ اس سے مراد کفار و مشرکین ہیں۔ اور اس واقعہ میں ایک دلچسپ ایونٹ ہے۔ پچھلی آیت نمبر 19 میں یہ سورہ انفال کی قرآن مجید میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ جو پہلا کلمہ ہے، پہلے الفاظ ہیں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کہ تم نے اگر اللہ سے فتح مانگی ایک جنگ میں۔ اب یہ کفار کو خطاب ہو رہا ہے، یہ خطاب کفار اور مشرکین مکہ کے لیے۔ اے کفار، اے مشرکین مکہ، تم نے اگر جنگ میں اللہ سے فتح مانگی، فقد جاءکم الفتح، تو فتح آ گئی، جیسے تم نے فتح مانگی سو فتح آ گئی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی فتح مانگی اور کیسے فتح آ گئی؟ تو اس پر گفتگو کی ہے امام نسائی نے بھی، امام حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، ائمہ حدیث نے اور ائمہ تفسیر نے اپنے اپنے طریق سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے، حضرت مجاہد سے، حضرت ضحاک سے، حضرت قتادہ سے، حضرت یزید بن رومان سے، اسی طرح حضرت صالح بن کیسان سے، زہری کے طریق پر، اور علی حضرت قیاس ابن ہارون سے، اور محمد بن اسحاق نے عبداللہ بن سلمہ سے، اور قطن بہت سارے طرق سے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور طرق اور اسانید سے یہ واقعات روایت ہوئے ہیں۔ میں کوٹ کر رہا ہوں، بڑے خاص الفاظ ہیں، جسے السدی الکبیر، ایک جلیل القدر تابعی ہیں حضرت سدی الکبیر، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر شاگردوں میں سے ہیں، اور وہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں۔ حضرت سدی روایت کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب غزوہ بدر پیش آیا، پہلا مارکہ حق و باطل تھا غزوہ بدر، تو مشرکین مکہ، کفار مشرکین جس میں ابو جہل وغیرہ سارے شریک تھے، یہ مشرکین مکہ اپنا لشکر اور فوج لے کر مکہ سے جب نکلے غزوہ بدر کے لیے، بدر کی طرف جانے کے لیے جب نکلے، تو نکل کر سیدھا کعبۃ اللہ میں آئے،
اب آپ دیکھیے، اناد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، کعبہ سے نہیں ہے۔ اناد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے اور اللہ سے نہیں ہے، آگے بات آ رہی ہے۔ اور حضور علیہ السلام چونکہ وہ دین لائے ہیں، اس سے اناد ہے، اللہ کے اور کعبۃ اللہ کے منکر تو نہیں، اس کعبے کے تو وہ مجاور تھے۔ تو حضرت سدی الکبیر روایت کرتے ہیں، تابعی، کان المشرکون حین خرجوا من مکہ الی بدر، جب مشرکین مکہ سے نکلے بدر کی طرف جانے کے لیے، اخذوا باستار الکعبۃ فاستنصروا اللہ، تو انہوں نے آ کے کعبۃ اللہ کے اللہ تعالیٰ کعبہ کا غلاف پکڑ لیا، سارے مشرکین کعبہ کے ارد گرد ہو گئے، غلاف کعبہ پکڑ لیا اور اللہ سے مدد مانگی۔ اب یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ لات، منات، عزا اور حبل سے نہیں مانگ رہے، وہ 360 بت ان کے مشرکانہ طریق ہے، وہ کعبے کے صحن میں، مطاف میں ارد گرد انہوں نے رکھے ہوئے تھے، مگر یہ جو واقعہ ہے یہ اپنے لات کے پاس، منات کے پاس، عزا یا حبل کے پاس، بتوں کے پاس جا کے مدد نہیں مانگ رہے، کعبۃ اللہ کے غلاف کو تھام کر ارد گرد سارے مشرکین مکہ کھڑے ہیں اور کعبۃ اللہ کا غلاف تھام کر اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اور یہ حضرت سدی الکبیر جلیل القدر تابعی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں سے، فاستنصروا اللہ، اور انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، اور الفاظ بھی روایت کیے ہیں، اللہ سے مدد کن کلمات کے ساتھ مانگی؟ وقالوا اللہم انصر، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، مدد فرما، اعلی الجندین، دو لشکروں میں سے جو اعلیٰ لشکر ہے اس کی مدد کر۔ وہ تو اس گھمنڈ میں تھے نا کہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تو یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے ماننے والے تو غلام ہیں، ان کے جو نوکر تھے، ان کے غلام تھے، حضرت بلال جیسے لوگ، کمزور لوگ، چھوٹے طبقات سے لوگ، وہ آقا علیہ السلام کا انہوں نے اسلام بڑا جلد قبول کیا، اور چند قریش تھے، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، ہر چند وہ بھی تھے، سیدنا امیر حمزہ، حضرت عباس، قریش کے اعلیٰ خاندان میں سے تھے، مگر ان کی تعداد تھوڑی تھی۔ اور ثانیاً پھر یہاں سے تو تھوڑے لوگ گئے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ ہجرت فرما کے گئے تو 400 کے قریب تو کل مسلمان ہوئے تھے، پھر وہاں جا کر جو مسلمان ہوئے وہ لوگ تو قریش نہیں تھے، مدینہ میں یثرب میں مسلمان ہونے والے تو وہ اہل مدینہ تھے، وہ تو اوس اور خزرج وغیرہ کے، وہ انصار کے قبائل تھے، تو کثرت کے ساتھ وہ قبائل انصار کے تھے، یا یہاں سے کچھ لوگ جو مہاجرین گئے تھے وہ سارے قریش نہیں تھے۔ اب ان کو گمنڈ تھا کہ ہم تو قریش ہیں اور یہی کعبۃ اللہ کے غلاف تھام کر دعا کر رہے ہیں، اور ان کو گمنڈ تھا کہ یہ صرف قریشیوں کا لشکر ہے، اور وہاں تو تھوڑے قریشی ہیں اور زیادہ غیر قریشی ہیں، پھر چھوٹی قبائل کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد انصار ہیں، خزرج اور اوس کے وہاں کے مقامی لوگ ہیں، تو ہمارا جو لشکر ہے یہ تو اعلیٰ نسب کا اونچا لشکر ہے۔ تو کہنے لگے اللہم انصر اعلی الجندین، اے اللہ جو دو لشکر آپس میں بھڑ رہے ہیں، جن کی ٹکر ہونے والی ہے بدر میں، دو میں سے جو اعلیٰ لشکر ہے، اشارہ ان کا اپنی طرف تھا، یہ گھمنڈ تھا، یہ خمار تھا ذہن کا، اعلیٰ لشکر کی مدد کر، وَأَكْرَمَ الْفِئَتَيْن، اور جو بزرگ تر گروہ ہے اس کی مدد کر، وَخَيْرَ الْقَبِيلَتَيْن، اور قبائل میں جو سب سے اعلیٰ قبیلہ ہے یعنی ہم، انہوں نے دعا اس طرح کی، اس کی مدد کر۔ تو اپنے آپ کو اعلی الجندین، لشکروں میں سے جو اعلیٰ لشکر ہے، گروہوں میں سے جو اکرم بزرگی والا گروہ ہے، اور قبیلوں میں سے جو خیر کا قبیلہ ہے اس کی مدد کر، اور کہا اللہم انصر، اللہ تو مدد فرما۔ پھر وہ بدر میں گئے تو شکست کھا گئے، اور ان کے 70 قیدی ہوئے، اور شکست خوردہ پہلے مارکہ میں واپس آئے، اور کئی لوگ مارے بھی گئے، ابو جہل وغیرہ۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، فرمایا ان تستفتحوا، ہاں تم نے مجھ سے مدد مانگی تھی نا، اور جن کلمات کے ساتھ مدد مانگی تھی وہ یہ تھے کہ اے اللہ جو دو گروہوں میں اعلیٰ ہے اس کی مدد کر، جو دو لشکروں میں سب سے اونچے درجے کا ہے اور جو قبائل میں سب سے ان کی مدد کر۔ تو ہاں جو اعلیٰ تھا میں نے اس کی مدد کر دی، اور فرمایا قد نصرت ما قلتم وهو محمد، تم نے کہا تھا جو سب سے اعلیٰ ہے اس کی مدد کر، اور ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ تو محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو اعلیٰ تھے میں نے ان کی مدد کر دی، جو اکرم تھے میں نے ان کی مدد کر دی، اور جو خیر و اخیر تھے میں نے ان کی مدد کر دی۔ تم نے ہی مدد مانگی تھی کہ اعلیٰ کی مدد کر۔ تو فرمایا قد نصرت ما قلتم وهو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لفظ تم نے کہے میں نے اسی طرح مدد کی، اور وہ لفظ محمد مصطفیٰ پر ان کا اطلاق ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو یہ اس کی شان نزول ہے، چونکہ پیچھے بات ان کفار و مشرکین کی تھی، اور اشارہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم نے سن لیا مگر سنا نہیں، مانا نہیں۔ اگر سن لیتے تو ان کی عقل میں یہ بات نہ آ جاتی کہ نادانو، تم اس اللہ کے کعبہ کے غلاف کو تھامے کھڑے ہو، کعبۃ اللہ کا غلاف، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہو کہ سب سے اعلیٰ کی مدد مان کر اور منکر و رسول پاک کے، منکر و سیدنا محمد مصطفیٰ کے منکر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے دین کے، ان کی شریعت کے، ان کی سنت کے، ان کی اتباع کے، ان کی غلامی میں آنے کے منکر ہو، اور اللہ کا گھر مانتے ہو، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہو، اللہ کے گھر کے غلاف تھام کے کھڑے ہو اور خود مجھ سے اللہ سے مدد مانگ رہے ہو، اور جس کو میں نے اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے، جس کو میں نے اپنا سفیر بنایا ہے، میں نے اپنا نبی اور رسول بنایا ہے، جس کو میں نے اکرم الخلق بنایا ہے، جس کو میں نے ساری کائنات کا سب سے بڑا مقام اور منصب عطا کیا ہے، اور جس کو بارے میں نے کہا ہے کہ اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، اس کا کلام میرا کلام ہے، اس کا پیغام میرا پیغام ہے، اس کا حکم ماننا میرا ماننا ہے، اس کی اطاعت کر کے سر تسلیم خم کرنا یہ میری بندگی بجا لانا ہے۔ تو مجھے مانتے ہو، میرے گھر کے غلاف تھامتے ہو، مجھ سے مدد مانگتے ہو، اور جس محبوب کے اوپر میں نے ہر چیز کا مدار کر دیا ہے، اور میرے نبی اور رسول اس کی سفارت اور اس کی نبوت اور اس کی رسالت کو نہیں مانتے اور اس سے حجت نہیں مانتے، اس سے انکار کرتے، اس سے لڑنے جا رہے ہو، اس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سمجھا ہی نہیں، جو بات سنی اس کو سمجھا ہی نہیں، سن لیا کانوں سے، وہم لا یسمعون، مگر وہ بات ان کے دماغ میں نہیں گئی، ان کے دلوں میں نہیں اتری، اس کا فہم نہیں ملا ان کو۔ اگر سمجھتے تو عقل کرتے کہ اس خدا سے، اس محمد مصطفیٰ کے خلاف مدد مانگ رہے ہیں، اس خدا سے، اس کے گھر میں کھڑے ہو کر، اس کے گھر کے غلاف کو تھام کر، ان کی سمجھ آ جاتی کہ وہ خدا اس کی طرف ہے یا ہماری طرف ہے، جس کو اس نے بھیجا ہے وہ اسی کی طرف ہے، وہ اسی کا مددگار ہے، اسی کا حامی ہے، اسی کا ناصر ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو تھے کافر و مشرک بے عقل، جن کو الذین لا یعقلون، جن کو عقل نہ تھی کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں، ان لوگوں جیسا نہ ہو جانا۔ اب یہ تلقین کن کو کی جا رہی ہے؟ ان جیسا نہ ہو جانا، ان کفار و مشرکین اور بے عقلوں جیسا نہ ہو جانا جو کعبے کا غلاف تھام کر اللہ سے، اللہ کے رسول کے خلاف مدد مانگ رہے ہیں، ایسے بے عقل نہ بن جانا۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ کیوں نہ بن جانا ایسے بے عقل؟ کفار و مشرکین کی مثال کیوں دی؟ اگر تم نے اللہ رسول کی اطاعت چھوڑ دی اور رسول کی اطاعت سے تم نے روگردانی کر دی اور میرے گھر کا خلاف تھام لیا، میری، اس کا وہی مطلب ہے جو صرف اللہ کی اطاعت کی بات کرتا ہے، جو صرف قرآن کی بات کرتا ہے، جو حکم الہی کی حجیت کی بات کرتا ہے، مگر سنت رسول، حدیث رسول اور حکم رسول کی حجیت کا انکار کرتا ہے، فرمایا یہ انہی لوگوں جیسا ہے جو کعبے کا غلاف تھام کر اللہ سے، اللہ کے رسول کے خلاف مدد مانگ رہے ہیں۔ گویا وہ اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے مصطفیٰ کو نہیں مانتے۔ تو اہل ایمان، اگر تم نے بھی یہ تفریق کر دی کہ اللہ کی اطاعت قبول کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو حجت مانتے ہیں، اللہ کے نازل کردہ قرآن کو حجت مانتے ہیں، مگر رسول کی حدیث اور سنت اس زمانے کے لیے تھی، ہمارے لیے حجت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اگر تم نے تفریق کر دی میرے اور میرے رسول کے حکم میں، میرے اور میرے رسول کے فرمان میں، اور میرے اور میرے رسول کی اطاعت کی حجیت میں، مطلقہ حجیت میں، قیامت تک کے لیے اگر تفریق کر دی، تو فرمایا تم انہی جیسے ہو جاؤ گے جو کعبے کا خلاف تھام کر مجھ سے، میرے محبوب اور میرے رسول کے خلاف مدد مانگتے تھے، بے عقل لوگ تھے۔ تو اس سے گویا وہاں پر پچھلی آیت میں جو حضور کی اطاعت کی حجیت کا انکار کریں وہ مومن نہیں، یا منافق ہیں، وہاں وہ ذکر تھا۔ پچھلی نشست میں جو سورہ حجرات کی آیت میں نے کوٹ کی تھی، اور آج اس آیت کریمہ کی سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے گویا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی حجیت مطلقہ کا انکار کریں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین مکہ کے مساوی قرار دے دیا اور مخلوق کا بدترین طبقہ قرار دیا، اور جس کو امام ابن اسحاق نے اس میں منافقون کو بھی شامل کیا ہے کہ اس سے مراد منافقین بھی ہیں، اس لیے کہ وہ منافقین، ان کی بیک گراؤنڈ چونکہ یہود اور نصارہ کی تھی، تو وہ بھی اللہ کو رائٹ اور رانگ کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی فارم اور مینیفیسٹیشن میں مانتے تھے، تورات کو مانتے، انجیل کو مانتے، پہلے نبیوں کو مانتے، عقائد میں تبدیلیاں آ گئی تھیں، تحریف ہو گئی تھی، مگر ہر صورت بیسیکلی ڈیوائن ریولیشن پر اور ریویلڈ ریلیجن پر ان کا ایک عقیدہ تھا
تو اللہ کو کسی نہ کسی شکل میں مانتے تھے۔ ان کا بھی بغض اور عناد اور عداوت کفار و مشرکین مکہ کی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تھا، اور ان کی عداوت کی بنیاد یہ تھی کہ ہمارے اندر سے ایک انسان، ہمارے قریشیوں میں سے ایک یتیم عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا یتیم اٹھا، اور جس کے پاس بہت زیادہ زمینیں بھی نہیں ہیں اور بڑی سرداری بھی نہیں ہے اور بڑی جاگیریں بھی نہیں ہیں۔ ہمارے اندر سے ایک ایسا جوان اٹھے اور وہ کہے ہم اللہ کا رسول ہوں اور میری اطاعت کرو، ہم سب اس کے غلام بن جائیں، اس کے تابع بن جائیں، اس کے پیروکار بن جائیں۔ ان کو یہ نخوت، یہ تکبر، یہ گھمنڈ مار گیا قریشیوں کا۔ اور ادھر بھی وہی نخوت تھی یہود اور نصارہ میں، یہود میں، کہ وہ تصور کرتے تھے کہ چونکہ بنی اسرائیل میں سارے نبی اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ، اور حضرت اسماعیل حضرت اسحاق دونوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادگان تھے، اس کے بعد پورا عرصہ جو 3000 سال کا گزرا، بلکہ 2500 سال کہہ لیجیے عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام انبیاء چونکہ بنی اسرائیل سے دوسری لائن سے آئے، حضرت اسحاق کی اولاد سے، پھر حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، اسی طرح پھر داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر یحییٰ زکریا علیہ السلام ہیں، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے جو کہ بنی اسرائیل سے آئے تھے۔ تو ان کا بھی ایک گھمنڈ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ نبوت اور رسالت صرف بنی اسرائیل کے لیے خاص ہے، یہ کبھی بنی اسماعیل کو نہیں مل سکتی۔ یہ اللہ نے بنی اسرائیل کو، یعنی حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو چن لیا ہے۔ وہ اس گھمنڈ میں تھے، یہ قریشیت اور اپنی جاگیروں کے گھمنڈ میں تھے، جاگیرداری کے گھمنڈ میں، اپنی سرمایہ داری کے گھمنڈ میں، اپنی مالداری کے گھمنڈ میں، بڑے پن میں، بڑی پگڑیاں اور بڑی ٹربنس کے گھمنڈ میں تھے۔ اور وہ اپنی نسل کے، یہ بھی نسل کا ادھر رعونت تھی اور ادھر بھی نسل کی رعونت تھی کہ بنی اسرائیل کے ساتھ نبوت و رسالت خاص ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی بعثت بنی اسماعیل سے ہوئی تو اسی گھمنڈ نے ان کو بھی مار دیا۔ تاہم تو ان میں سے جو آئے وہ منافق ہوئے، دھوکہ دہی کے لیے جو آئے، کچھ لوگ منافق جو صدق کے دل سے قبول کر گئے اسلام، وہ تو مسلمان صحابی ہو گئے، اور کچھ دھوکہ دہی کے لیے آئے تو وہ منافقین تھے، مگر منافقین کفار و مشرکین سے نہیں آئے، منافقین یہود سے، اہل کتاب سے آئے۔ تو ان کا پرابلم بھی آقا علیہ السلام کی ذات کی عظمت کو تسلیم نہ کرنا تھا، اور کفار و مشرکین مکہ میں جو قریشی سردار تھے، ان کا پرابلم بھی حضور علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم نہ کرنا تھا۔ یہ منافقین بھی شامل ہو گئے اور کفار و مشرکین۔ تو آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم نے رسول کی اطاعت نہ کی اور رسول کے حکم سے اور رسول کے حکم کی حجیت سے روگردانی کی، تو تم کفار و مشرکین مکہ کی طرح یا منافقین کی طرح ہو جاؤ گے، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے حکم اور آپ کی حاکمیت و حکمیت سے روگردانی کی تھی۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے بعد جو سورہ انفال کی ابھی ہم نے ذکر کی ہے، اس کے بعد آگے ہم اگلی آیت کریمہ کو لیتے ہیں، یہ سورہ مجادلہ کی ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح دونوں اطاعتوں کو جمع کیا اور فرمایا وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے اچھی طرح خبردار ہے۔ یہاں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اگر تم نے پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تفریق کی اور انکار کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں سے کسی ایک کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیتوں سے واقف ہے، تمہارے اعمال سے واقف ہے، تمہارے کرتوتوں اور تمہاری سوچوں سے واقف ہے۔ تو فرمایا خبردار، اللہ تمہاری اندر کی چھپی ہوئی باتوں سے بھی آگاہ ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ تو دونوں اطاعتوں کی حجیت کو یکجا کیا۔ اس کے بعد سورہ انفال میں آیت نمبر 46 آتی ہے پھر، اور پہلی آیت یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 13 تھی۔ اب سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں بھی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو یکجا کیا، اور دونوں اطاعتوں کی حجیت کو اللہ رب العزت نے ایک حکم کے طور پہ بیان کیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا آپس میں جھگڑا مت کرو، ورنہ متفرق اور کمزور ہو کر ٹکڑے ٹکڑے جب ہو جاؤ گے تو اس سے بزدل ہو جاؤ گے،
اور دشمنوں کے سامنے تمہاری ہوا یعنی تمہاری قوت کا جو تاثر ہے وہ اکھڑ جائے گا، اور صبر کیا کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پھر آگے پھر آیت آتی ہے، وہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا۔ اب آپ دیکھیے یہاں دو باتیں جمع کی گئی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، تو اللہ تعالیٰ اسے یدخلہ جنات تجری، اس کو جنتوں میں داخل کر دے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ثمر اور نتیجے کے طور پر۔ من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جب رواں ہیں۔ اب جس طرح ادھر فرمایا یدخلہ جنات تجری، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے صلے میں اللہ اس کو جنتیں عطا کرے گا، ادھر اس کے برعکس فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی حجیت کا انکار کرے اور اسے لازم نہ جانے، منہ پھیر لے، تو اسی طرح اللہ اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو گویا رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ حجت ماننے سے جنت ملی، گویا وہ مومن ہوا اور مستحق کے جنت ہوا اور مستحق کے بخشش و مغفرت ہوا، اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی حجیت کا جس نے انکار کیا، روگردانی کی، وہ مستحق کے عذاب ہوا۔ اور عذاباً علیماً، یہ جو الفاظ آتے ہیں دردناک عذاب دینا، یہ کفار کے لیے آتے ہیں، مشرکین کے لیے آتے ہیں یہ کلمات۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرو گے، یعنی اس کے منکر ہوگے اور اس کی مخالفت کرو گے اور اس کو حجت نہیں مانو گے اور اس کی حجیت پر ایمان نہیں رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارا شمار کافروں میں کرے گا اور دوزخ میں دردناک عذاب کا تمہیں مستحق ٹھہرائے گا۔ آج کی گفتگو انہی آیات پہ ختم کرتے ہیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ بقیہ آیات قرآنی سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔